روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے کی ضرورت پڑی تو کیا حکم ہوگا؟ آنکھ میں دوا ڈالنے کے حوالے سے یہ تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا، یوٹیوب فیس بک پر ابھی آپ جائیں گے، آج کل لوگ وہاں سے بھی دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کا خیال کریں کہ وہاں سے دین لینے میں ایسا نہیں ہے کہ جو بھی یوٹیوب پر اور فیس بک پر موجود ہے، سوشل میڈیا پر موجود ہے، اس سے ہمیں دین لے لینا ہے۔ جو بھی داڑھی ٹوپی پہن کر کے چینل پر بیٹھا ہوا ہے، اس سے ہمیں علم دین حاصل کر لینا ہے، چاہے وہ سنی کو، غیر سنی کو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ جو بعض لوگوں کی سوچ ہوتی ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اسی سوچ کے تحت سب کے ویڈیو ہم دیکھیں گے، یہ جو ایسا کہنے والے ہیں، آج ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کہنے والے شیطان آہستہ آہستہ ان کو گمراہی کے راستے پر لے جا رہا ہے۔ مرزا انجینئر بظاہر آپ کو بخاری اور مسلم اس کے سامنے رکھی ہوئی ملے گی، قرآن مجید بھی اس کے سامنے آپ کو رکھا ہوا ملے گا، بظاہر آپ کو لگے گا کہ یہ تو حدیث اور آیت ہی کے تحت باتیں کر رہا ہے، اس کا کوئی بھی مسئلہ اور اس کی کوئی بھی گفتگو حدیث اور آیت کے علاوہ تو ہے نہیں۔ تو بہت سارے لوگ اسے سنتے ہیں اور اس طرح کے دوسرے گمراہ کرنے والے لوگوں کو سنتے ہیں، اور جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو سب کو سنیں گے، اور پھر آخر میں حالت یہ پیش آتی ہے کہ وہ گمراہ ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو معمولات اہل سنت کے اور عقائد اہل سنت کے ان میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہر قرآن سنانے والا حق پر ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیت پڑھنے والا ہر بندہ حق پر ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا گیا، چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان کی گئے، یُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ آپ سنیے گا، قرآن پڑھنے والا ہر بندہ حق پر ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ اسی قرآن کو پڑھ کر کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اور اسی قرآن کو پڑھ کر کے بہت سارے لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، تو پتہ چلا کہ ہر قرآن کی تلاوت کرنے والا صحیح ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہر حدیث پڑھنے والا صحیح ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ آپ آیت اور حدیث کے مطلب کو سمجھ سکے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی آیت کا کیا مطلب ہے۔ یہ تمام باتوں کا علم جب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعہ ضرور علم حاصل کریں، لیکن کیسے؟ سنی صحیح العقیدہ عالم دین بیان کرتا گئے، مسائل سکھاتا گئے، بیان تقریر کرتا گئے، تو آپ اس کے مسائل اور اس کے بیان کو سنیں، ورنہ غیر کے بیان کو اگر سنیں گے، غیر کے مسائل کو اگر غیر سے مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ جو قرآن میں آیت بیان کی گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی آپ کو گمراہی کے راستے پر لے جائے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ آپ اس کے ذریعہ بھی سنیں گے، سیکھیں گے۔ آنکھ میں دوا ڈالنے کے حوالے سے میں یہ وضاحت کر دوں کہ ہمارے یہاں جو ہندوستان کے علماء کرام گئے، اکثر علماء کرام کا یہی کہنا ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جبکہ پاکستان اور دیگر کچھ جگہ کے علماء کرام کے جن کا یہ ماننا ہے، ابھی اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام سے اس طرح اختلاف چلا رہا ہے کہ کچھ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، تو ان کے یہاں یہ ماننا ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ تفصیل اس لیے بتا دی کہ سوشل میڈیا کے ذریعہ اگر آپ
تک کوئی دوسرا مسئلہ پہنچتا گیا تو پہلے سے آپ کے ذہن میں رکھیں کہ یہاں کے علماء نے جو فرمایا گیا ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا گیا. تو یہاں کے علماء نے کیا فرمایا؟ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر ضرورت نہیں گئے، کوئی اتنی حاجت نہیں گئے، روزہ افطار کرنے کے بعد بھی آپ دوا ڈال دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں گئے، تو بہتر یہی ہے کہ روزے کی حالت میں دوا ڈالنے سے بچیں تاکہ اختلاف سے بچیں اور دونوں کے موقف پر عمل ہو جائے. ورنہ ضرورت گئے، حاجت گئے، دوا ڈالے گا اگر کوئی روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہاں کے علماء کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ.